ذریت اور ان کی اولاد کی جیسی زندگی عطا فرما، اور اے مالک ہمیں صرف زندگی نہ دے ان کی جیسی، بلکہ ہمیں موت بھی ان کی جیسی عطا فرما۔ زندگی بھر ان کے دین، ان کے مذہب پر چلنے کی توفیق دینے کے بعد پروردگار جب مجھے دنیا سے اٹھا تو پھر کرم کر توفنی علی ملتہم، ان کی ملت، ان کے مذہب، ان کے عطا کردہ دین پر مجھے اس دنیا سے اٹھا، اور اس کے بعد پھر تو ساری مخلوق کو اٹھائے گا قیامت میں، قبروں سے نکالے گا، اور جو جس کا ہوگا اس کے ساتھ اسے اٹھائے گا۔ تو مالک ہمیں کسی اور کے ساتھ نہیں، ہمیں انہی ذوات مقدسہ کے ساتھ، محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، اور ان کے زمرے میں اور ان کے گروہ میں ہمیں قیامت کے میدان میں محشور کر۔ اور اس کے بعد پھر بندہ دعا کرتا ہے ان ساری دعاؤں کے بعد کہ جس دعا کے قبول ہونے پر ان دعاؤں کو قبول ہونا منحصر ہے، اے پروردگار پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی بھی جگہ مجھ میں اور ان ذوات مقدسہ کے درمیان فرق پیدا ہونے دے، فاصلہ پیدا نہ ہونے دے، اس لیے کہ اتنی چھوٹی سے مدت کا فاصلہ بھی تباہی کا سبب بن جائے گا، ہلاکت کا سبب بن جائے گا، اور جہنمی ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ مجالس ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ شہادت کی مناسبت سے ہو رہی ہیں۔ 25 محرم 95 ہجری 95 ہجری کے میں محرم کا پہلا مہینہ جو آیا اس کی 25 تاریخ کو ہمارے امام شہید ہوئے تھے، زہر دیا تھا ولید نے۔ اس مناسبت کے پیش نظر میں نے کل بھی آپ حضرات کی خدمت کے کچھ تذکرے کیے تھے، اور آج بھی وہیں سے گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ پروردگار عالم کا انتہائی درجہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو جناب آدم کی امت میں نہیں پیدا کیا، جناب نوح کی امت میں نہیں بھیجا، جناب موسیٰ، عیسیٰ، جناب ابراہیم، اس لیے اگر ہم ان میں سے کسی کی امت میں آتے ہیں تو ہدایت کا پیغام تو ضرور پاتے، لیکن وہی پیغام پاتے جس پیغام کو وہ لائے تھے یا ان سے پہلے والے لائے تھے۔ لیکن اب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہمیں ہدایت کا وہ سارا پیغام جو اللہ کی طرف سے آدم سے لے کے خاتم تک آیا ہے، اس سب سے استفادہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اور اس کے بعد اس کا پھر ایک اور احسان ہے کہ جو مولا علی کے دور میں پیدا ہو کے مر گیا، میں نے کل جملہ کہا تھا آپ سے کہ اسے نہج البلاغہ تو مل گئی، لیکن اسے صحیفہ کاملہ تو نہیں ملی۔ صحیفہ کاملہ تو اسی کو ملے گی ہدایت کے لیے کہ جو چوتھے دور میں ہوگا یا 5ویں دور میں آئے گا۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں کہا تھا کہ ہماری انتہائی درجہ خوش نصیبی ہے کہ ہم آخری امام کی امت میں بھیجے گئے، لہذا ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کا جتنا کچھ سامان آیا ہے وہ سب ہمیں نصیب ہے، ہمیں فراہم ہے۔ ہماری خوش نصیبی بھی یہی ہے، اور اسی سے ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کل ایک جملہ اور کہا تھا، میں ابھی یاد دلا رہا ہوں صرف کہ کہیں اگر مثال دی تھی میں نے کہ یہاں چند ٹیوب جل رہے ہیں، اگر یہاں ایک سورج لا کے ہم لگا دیں تو روشنی کتنی ہو جائے گی؟ تو جہاں ایک سورج سے پوری دنیا روشن ہے، جس کے پاس ہدایت کے پورے 14 سورج ہوں، اس کی زندگی میں کہیں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔
میں آج اسی سلسلہ گفتگو کو ایک تمہیدی بات کہتے ہوئے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ مالک نے ہم انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا، یہ اس کا انتہائی کرم ہے، اور یہ واقعی اس کا انتہائی کرم ہے کہ دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے انسان کی ہر ضرورت کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ آدمی کو بعد میں بھیجا ہے، اس کی ضرورتوں کا انتظام اس نے پہلے کیا ہے۔ ہم بعد میں آئے ہیں، زمین پہلے بن گئی ہے، ہم بعد میں آئے ہیں، سورج پہلے سے روشن تھا، ہم بعد میں آئے ہیں، ہوا پہلے سے چل رہی تھی۔ ہم سے مراد ہم نہیں، حضرت آدم بھی، یا اگر ان سے پہلے بھی اور آبادیاں رہی ہوں جن کی طرف بعض روایات اشارہ کرتی ہیں، تو اللہ نے انسان کی جو ضرورت تھی اس کو فراہم کر دیا۔ انسان کے آنے سے پہلے ہدایت بھی انسان کی ضرورت تھی، لہذا انسان کو آدمی کو بعد میں بھیجا، آدم کو نبی بنا کے پہلے بھیجا۔ جناب آدم نبی بن کے آئے ہیں، امتی بن کے نہیں آئے ہیں، یعنی ہدایت دینے والا پہلے سے موجود ہے اور ہدایت پانے والے اب اس کے بعد آئیں گے۔ ایک جملہ، ایک ہی جملے میں بات مکمل ہو جائے گی۔ آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ کریم اتنا کریم ہے کہ انسان کو بعد میں بھیجتا ہے، ہدایت پہلے انتظام کر دیتا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان رہ جائے اور ہدایت کا انتظام باقی نہ رہے؟ یہ دنیا کہتی ہے کہ ہدایت نبوت پہ ختم ہو گئی۔ میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ نبوت کا آغاز انسانیت سے پہلے اس نے کر دیا ہے، تو پھر ادھر خاتمہ کیسے ہو گیا کہ انسان باقی ہے اور ہدایت کا نظام باقی نہیں ہے؟ یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان سے کہہ رہا ہوں جو سلسلہ رسالت کے خاتمے کے بعد الہی ہدایت کے کسی بھی پہلو کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن میرے پاس جو گفتگو، جس سوال کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جو سوال اٹھایا جاتا ہے کبھی کبھی ہمارے سامنے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے کا انتظام کرنا تھا اور انسان قیامت تک ہدایت کا محتاج ہے، تو جو اس نے نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع کیا تھا ہدایت کے لیے، اسی نبوت و رسالت کے سلسلے کو اللہ نے قیامت تک جاری کیوں نہیں رکھا؟ آدم سے نبوت شروع ہوئی اور خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسالت ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو اہل البیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں، غلامان محمد و آل محمد علیہ السلام کا عقیدہ اور بنیادی دلیلوں کے ساتھ عقیدہ یہ ہے کہ رسالت ختم ہو گئی ہے، لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ امامت کی شکل میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ سوال ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی تو اللہ نے اس ہدایت کے سلسلے کو جو نبوت و رسالت کی شکل میں شروع کیا تھا، اسی کو قیامت تک جاری کیوں نہیں رکھا؟ نبوت کو ختم کیوں کیا؟ رسالت کو ختم کیوں کیا؟ اور امامت کو شروع کیوں کیا؟ میرے نوجوان جو انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں یا جن کا دوسرے مسلک اور مذاہب کے لوگوں سے سابقہ رہتا ہے، ان سے مذہبی گفتگو ہوتی رہتی ہے، ان کے سامنے کبھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ میرے سامنے یہ سوال آیا ہے کہ آخر ہدایت کی ضرورت ہے تو نبوت رسالت جاری رہتی ہے، نبوت ختم کر دی، رسالت ختم کر دی، امامت کیوں رکھی اس کی جگہ؟ تو میرے عزیزوں، اس کے لیے تھوڑا سا وقت آپ کو لوں گا، اسی ایک موضوع پہ گفتگو کر کے جو کہ سلسلہ بھی امامی سے متعلق ہے، اور اس کے بعد براہ راست اس مناسبت سے جن کی شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے مجلسیں ہو رہی ہیں، اس امام کی زندگی کے کچھ تذکرے جس سے ہم کچھ سبق حاصل کر سکیں، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں بات کہی تھی۔ بس ایک بات تمہید کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سچائی کو کہ نبوت و رسالت کو ختم کر کے امامت کا سلسلہ کیوں جاری کیا، اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ دین کو سمجھنا پڑے گا۔ جب میں تاریخ دین کہتا ہوں تو اس سے مراد
تاریخ اسلام ہے. تاریخ دین سے مراد مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے. مسلمانوں کی تاریخ الگ ہے اور اسلام کی تاریخ الگ ہے. مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے 14 صدیوں پہلے اور اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے خلقت آدم سے. تو میں تاریخ اسلام سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ذرا دین پر نظر ڈالیے. تو جب دین اور دین کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو کچھ سچائیاں ہمارے سامنے دین کے سلسلے میں آئیں گی. ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کی ضرورت کی ہر نعمت کو انسان سے پہلے پیدا کر دیا ہے اور اس کا انتظام کر دیا ہے. لیکن ان نعمتوں کی دو قسمیں ہیں. جن نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے ان کی دو قسمیں ہیں. ایک نعمت وہ ہے جو خود سے ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے, ہمیں اسے ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا ہے. سانس لے رہے ہیں بیٹھے ہوئے, کتنا انتظام سانس کا کیا آج تک ہوا کا, کتنی ہوا خریدی ہے, کتنی بوتلیں لے کے آئے. سانس لینا ہماری ایک ضرورت ہے, ہوا اس کو پورا کرتی ہے, اس ہوا کا انتظام اللہ نے کر دیا. سورج کی گرمی اور سورج کی روشنی ہم ڈھونڈنے نہیں جاتے, وہ ہم تک آتی ہے. چاند کی خنکی, چاند کی ٹھنڈی روشنی ہم تک آتی ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود سے ہم تک آتی ہیں. اللہ نے اس نعمت میں یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ صاحب ضرورت تک خود سے پہنچ جائے. لیکن بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن تک صاحب ضرورت کو جانا پڑتا ہے. پیاس لگے گی تو پانی بہتا ہوا میرے پاس نہیں آ جائے گا, مجھے پانی تک جانا پڑے گا. مجھے اگر بھوک لگے گی تو روٹی ڈھونڈتی ہوئی مجھ تک نہیں آ جائے گی, مجھے روٹی کا انتظام کرنا پڑے گا. تو دو طرح کی نعمتیں ہیں. انسانی ضرورت کو اللہ نے جن نعمتوں سے پورا کیا ہے وہ دو طرح کی نعمتیں ہیں. اب ذرا سے یہ سوچئے کہ اللہ نے انسانی ضرورت کے لیے ہدایت کا جو انتظام کیا, اس نظام ہدایت کا نام ہے دین. دین اللہ کی ایک نعمت ہے. اعلان بدیر کے بعد جو آیت آئی ہے وہ بھی اسی لفظ کو کہہ رہی ہے, اتممت علیکم نعمتی, آج تمہارے اوپر نعمت تمام کر دی. دین اللہ کی نعمت ہے. یہ کون والی نعمت ہے؟ جو خود سے آپ کے پاس آ جاتی ہے. آج تک ہم میں سے کسی کے پاس دین آیا نہیں آیا, تو یہ کون والی ہوئی؟ جو خود سے نہیں آتی. اب خود سے نہیں آتی تو دو ہی راستے ہیں. مجھے پانی چاہیے تو یا تو میں پانی تک جاؤں یا کوئی پانی مجھ تک لے کے آئے. مجھے کھانا چاہیے تو میں یا کھانے تک جاؤں, زیادہ دور نہیں بغل میں, یا کوئی میرے لیے کھانا لے کے آئے. تو اب دین کھانا یا کچن میں میں جا سکتا ہوں, وہاں ڈریے نہیں, مجلس کے بیچ میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. پانی یہی میرے پاس رکھا ہوا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کھانا تو کچن میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں, لیکن دین کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کہاں؟ میرے گھر میں, آپ کے گھر میں, خانہ کعبہ میں. کہاں ہے؟ کہ اللہ کے پاس. تو اب دین اللہ کی بنائی ہوئی نعمت ہے. اب میں تیزی سے لفظوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور سب انشاءاللہ تعلیم یافتہ تشریف فرما ہے, میری بات کو مسلسل محسوس کرتے رہیں گے. دین خود سے آنے کے لائق نہیں. اللہ نے دین کو صلاحیت نہیں دی ہے کہ وہ خود سے آئے. تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ دین آتا نہیں ہے, دین لایا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ سے دین آتا نہیں ہے, دین لایا جاتا ہے. اب جو دین لایا جاتا ہے تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے, آ گیا دین, لانے والا لے آیا, نبی رسول جو بھی ہے, اتنا ہم آپ سب جانتے ہیں. اب جو لانے والا لے آیا تو کیا جو لے کے آیا ہے اس کے پاس سے نکل کے پھیلنا شروع ہو جائے گا؟ جیسے جیب میں کوئی عطر رکھے ہو تو اس کی خوشبو ادھر ادھر جاتی. اگر ان کے پاس دین ہے تو کیا یہ پھیلنا شروع ہو جائے گا؟ نبی کے بغل والے گھر میں گیا, زنجیر بجائی, میں دین ہوں مجھے قبول کر لو. نہیں, دین یہ بھی نہیں کرتا. تو پھر دوسری سچائی کیا آئی کہ جیسے دین آتا نہیں ہے ویسے ہی دین پھیلتا نہیں. دین آتا نہیں ہے تو لایا جاتا ہے, دین پھیلتا نہیں ہے تو پھیلایا جاتا ہے. اب تاریخ دین پہ اور آگے نظر ڈالیے. جب دین کو پھیلایا جاتا ہے
تو تاریخ دین بتاتی کچھ تو قبول کر لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، اور جو